الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرت فرما رہے ہیں کہ 1 گھنٹے تقریباً بیان کریں، لیکن مجھے آپ سب کا بڑا خیال ہے کہ اتنی سردی کے اندر 1 گھنٹہ کیا خیال ہے؟ آڈینس کیا کہتی ہے؟ کتنی دیر ہونا چاہیے؟ ذرا پیچھے دیکھیں گے نا تو پتہ چلے گا. چلیے، ایک تو اولاً میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی زندگی کا ایک اور میں موڑ دیکھنا نصیب فرماتا ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو ایک نئی زندگی کا گویا کہ آغاز ہوتا ہے. انسان پہلے اتنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرتا، لیکن شادی کے بعد بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری ذمہ داریاں قبول کرنی پڑتی ہیں. نکاح جو ہے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم سنت ہے جس کے ترک پر یا اس میں ڈیلے کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. چنانچہ ایک مرتبہ 3 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پہ حاضر ہوئے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو ام المومنین میں سے کسی ایک سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں پوچھا. ہماری والدہ نے جواب دیا. تو بخاری کی روایت ہے کہ والدہ محترمہ نے محسوس کیا کہ انہوں نے اس عمل کو کم جانا ہے، تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے فضل و کرم سے آپ کی حتمی بخشش و مغفرت فرما دی اور آپ کے خلاف اولا امور تک معاف کر دی. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بظاہر جو ہمیں تھوڑا عمل نظر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی ایک ویلڈ ریزن ہے کہ آپ کو زیادہ عمل کرنے کی کیا حاجت، کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. لہذا انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا، کوئی ناغہ نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں رات کو جاگوں گا، عبادت کروں گا. اور تیسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا. یہ کہہ کے وہ چلے گئے. اندر ام المومنین سن رہی تھیں. جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے یہ معاملہ ذکر کیا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور صاحب تقوی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. یعنی روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا. میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں. اور فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں. پھر یہ ارشاد فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، میں ویٹ کر لوں. شکریہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے بے رغبت، نکاح میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. اس سے چند باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ کہ یہ آپ سب ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مذہب اسلام اکثر صوفیہ سے پھیلا ہے، اور مکے اور مدینہ عرب کنٹریز کے اندر براہ راست صحابہ کرام سے پھیلا. اس لیے اس جانب آپ تصوف کا رنگ بہت کم پائیں گے اور یہاں تصوف کی گہرائیاں بہت زیادہ دیکھیں گے.
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صوفیہ کی تعلیمات زیادہ اختیار کی جاتی ہیں، قرآن و حدیث سے استدلال کم کیا جاتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے تصوف کی کتابوں کے اقوال، صوفیوں کے واقعات، اگرچہ وہ ہمارے سر کے تاج بزرگ ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن انہوں نے بہت سارے اعمال و افعال اپنی ذات کے لیے اختیار کیے۔ ان کا عمل ہمارے لیے اس وقت دلیل اور حجت بنے گا جب وہ قرآن و حدیث کے موافق ہوگا۔ اچھا، یہ نہیں کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے جو اعمال و افعال اختیار کی وہ بعض اوقات اپنی ذات کے اعتبار سے انہوں نے اپنے اوپر سختیاں کی، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، بعض اوقات وہ کسی کی سپیچ سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، دوست چھوڑ دو، رشتہ دار چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، کھیل کود چھوڑ دو، اور بالکل صوفی بن کے مسجد میں بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے، تب کہیں جا کے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ فلاں بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ غاروں میں چلے گئے تھے، فلاں کے بارے میں لکھا ہے 30 سال جنگل میں رہے تھے، فلاں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 20 سال تک اوپر نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ تو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر بیٹھ جاؤ گے تو اچھا رہے گا، مجھے بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے، پیچھے والے بھی۔ تو ہمارے جو اکثر مسلمان، اب میں ینگسٹرز سے مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہوں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سخت ریاضتیں نہیں کی جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب مل ہی نہیں سکتا۔ جبکہ آپ اگر صحیح حدیثیں دیکھیں، اور یہ آپ اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے ہیں، آپ میری بات کا اقرار کریں گے، اس کی تائید کریں گے کہ وہ تصوف جو شریعت سے ہٹ کر ہو وہ لائق تقلید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کا نام شریعت ہے، جو تعلیم ہے، اور جو کر کے دکھایا اس کا نام طریقت ہے۔ جب آپ شریعت اور طریقت کو اختیار کرتے ہیں پھر آپ معرفت کی طرف آتے ہیں، اور جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ اب ہماری میجر مسٹیک یہ ہے کہ ہم نے دین کو مختلف شخصیات سے سیکھنا شروع کیا ہے۔ جو ہمارا مرکز عقیدت ہوتا ہے وہ جو ہمیں بتا دیتا ہے، جس آستانے سے ہم وابستہ ہیں، جس کی اسپیچ ہم سنتے ہیں، وہ جو بتاتا ہے اس کو حرف آخر سمجھ کر ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کریں، تھوڑا سا ایسی کتب کا بھی مطالعہ کریں جس میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو واضح طور پہ بیان کیا گیا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مذہب اسلام میں کوئی ایسی شدت اور سختی نہیں ہے، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت اور سختی کو ناپسند فرمایا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو بعض اوقات مدینے کے کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنے پیچھے کھڑی اس کی ماں کی قلبی بے چینی محسوس کرتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ جیسے اب آپ نے بھائی نے اشارہ کیا نا 2 گھنٹے، کسی نے کہا 1 گھنٹہ، تو صحابہ کرام کی بھی خواہش تھی سرکار لمبی نماز پڑھیں، اس لیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب قرآن نکلتا تھا، ایک اچھا قاری پڑھے تو ہم کہتے ہیں یار پڑھتا جا، سحر طاری ہو جاتا ہے۔ تو سید الانبیاء اور صاحب قرآن جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کس قدر دلکش قرآن ہوتا ہوگا، اور صحابہ کرام عالم رضوان پر جو اس وقت انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہوگی اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، مجمع کثیر چارائے طویل ہو اور ایک ماں کی بے چینی سرکار محسوس کر کے سب کی خواہشات کو قربان کر کے اس کا خیال کر، یہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک رسی بندھے ہوئے دیکھی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے باندھی ہے، اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس کا سہارا لے لیتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس کو اتار دو، تم نماز پڑھو جب تک تم میں استطاعت اور ہمت ہے، اور نہیں ہو تو نماز کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کو جو کہ وہ کام کر رہے تھے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اسی لیے تھے، ہر نبی اس لیے آتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دنیا سے ہٹائے، اللہ سے ملائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں بھی اور میرے صحابہ بعد میں ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھیں گے، حالات مختلف ہو جائیں گے۔ اگر میرے صحابہ نے سخت عبادات اختیار کی تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ایسی ہی سختی درکار ہوتی ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ شدت اور سختی نہ کریں، روزہ بھی رکھیں، آپ کچھ دن روزہ نہ بھی رکھیں، رات میں سوئیں بھی، تھوڑا بہت اٹھ کر عبادت بھی کر لیں، اور نکاح کریں کیونکہ نکاح میری سنت سے ہے۔
اس لیے ایک چیز تو اس سے ہمیں پتہ چلی کہ یہ شدت اور سختی مناسب نہیں. نہ آپ یہ ذہن بنائیں کہ یار اگر ہم نے صرف نماز پڑھی تھوڑے بہت گناہ سے بچ گئے تو ہم کہاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں. یہ چیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے تھے, صحابہ بھی ساتھ تھے. ایک نوجوان تیزی سے تجارت کے لیے کوششیں کر رہا تھا, تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ کاش اس کی یہ کوشش اللہ کے راستے میں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرما لی, ارشاد فرمایا اگر یہ اس لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ حلال رزق حلال کمائے, اپنے گھر والوں کے لیے وسعت اور آسانی پیدا کرے اور دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچے, تو اس کی یہ کوشش اللہ کے راستے میں ہے. اور اگر یہ اس لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنے مال میں اضافہ کرے اور لوگوں پہ فخر جتائے, تو اس کی یہ کوشش شیطان کے راستے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تجارت کرتے ہیں, اگر آپ دوستی کرتے ہیں, اگر آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں, حتیٰ کہ اگر آپ کوئی گیم بھی کھیلتے ہیں, اگر وہ سب دائرہ شریعت میں ہے اور مقصود آپ کا بہت اچھا ہے, انٹینشن آپ کی بہت صحیح ہے, تو وہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں شمار ہوں. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب گیم کیسے اللہ کے راستے میں شمار ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کر کے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ذہن فریش ہو جائے, اس کے لیے کوئی ایسا گیم کھیلتے ہیں وقتی طور پر کہ جس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے, تاکہ آپ کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو اور آپ دوبارہ کام کے قابل ہو جائیں, تو پھر یہ گیم کھیلنا آپ کا برا نہیں کہلائے گا. اور اگر آپ ایک دیندار آدمی ہیں, کام کر کر کے تھک گئے بہت زیادہ, اور آپ کہتے ہیں چلو تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد پھر میں دوبارہ دین کا کام کروں گا, تو پھر تو اور زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تو تھوڑی دیر بعد کہتے بھئی اب ہم تھک گئے, اب ہمیں کچھ خوش کن کس سے سناؤ تاکہ ہماری طبیعت میں نشاط پیدا ہو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ بہت ہی پیارا ایک رویہ رکھتے تھے. ارشاد خود فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں. آپ صحیح حدیثیں اٹھا کر دیکھیے, اس میں ایسا نظر نہیں آئے گا جیسے آج کل بعض جگہ ایسا نظر آتا ہے کہ صوفی صاحب جو ہوتے ہیں وہ بالکل سنجیدہ اور غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں تو ڈر جائیں, اور ذرا بھی ہو تو آپ کے بھی ذرا بابا کی شان میں گستاخی ہوئی تو کام خراب ہو جائے گا, اور وہ گھر میں بھی گھسے تو بیوی بھی ڈر جائے, بچے بھی ڈر جائیں, جی آگے حضرت گھر میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. جب آپ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی, اور یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ شادی فقط وہ واحد شادی ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری ہیں اور سرکار نے آپ سے نکاح فرمایا. باقی جتنی آپ کی ازواج ہیں سب کے سب یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ. اس کا مطلب یہ ہوا جو بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایج ڈیفرنس بہت زیادہ تھا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی ہے تو اس وقت 40 سال اعلان نبوت 40ویں سال میں کیا آپ نے, اور 13 سالہ مکی زندگی, کتنے ہو گئے 53 ایئرز. اور اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 ایئرز کی تھی, 6 سال, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے نکاح ہوا. پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی, آپ 9 سال کی ہوئیں, 9 سال کی بچی بالغہ ہو سکتی ہے, پھر آپ بالغ ہوئیں, تب آپ کی رخصتی ہوئی اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ایج ڈیفرنس. بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ مجھے آپ خواب میں دکھائی گئی تھی, ایک شخص نے آپ کو گود میں لیا ہوا تھا, ایک سبز کپڑے میں آپ تھیں, اور مجھے بتایا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوں گی. اور یاد رکھیں کہ نبی کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے, یعنی وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے. گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان کا آپ کے ساتھ نکاح ہونا ہے, اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ایج ڈیفرنس کے باوجود ان سے نکاح کیا. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو پھر آپ کے لیے کوئی عرب کی عورتوں کی کمی تھی؟ جب آپ تبلیغ دین فرما رہے تھے مکی زندگی کے اندر, تو آپ مشہور واقعہ کفار آئے آپ کے چچا کے پاس کہ اگر آپ کی یہ بھتیجا رک جائے, تبلیغ نہ کرے, تو جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے, اور عرب کی جس خوبصورت عورت کی طرف اشارہ کر دیں گے ہم اس کا نکاح کر دیں گے.
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تب بھی جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اس سے ایک قدم میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو نبی کریم کے لیے کیا کمی تھی یہ بتائیے؟ اشارہ فرماتے ہیں ہزاروں لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت، تو یہ وجہ تھی۔ اب جو میں آپ کو سمجھا، جب یہ 9 سالہ بچی عقد میں آئی ہے تو لازم بات ہے چھوٹی عمر ہے۔ خود سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اکثر گڑیوں سے کھیلتی تھی اور میری سہیلیاں میرے پاس آ کے کھیل رہی ہوتی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو میری سہیلیاں چلی جاتی، جب سرکار جاتے پھر وہ آ جاتی۔ فرماتی ایک دفعہ میں نے طاق میں ایک گڑیا اور ایک میرا گھوڑا تھا وہ پڑا ہوا تھا، تو رحمت کونین آئے، آپ نے پردہ ہٹایا تو یہ نظر آیا۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہ یہ میری گڑیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا گھوڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا گھوڑے کے پر، انہوں نے پر بنائے ہوئے تھے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو کہتی ہیں سرکار اتنے ہنسے، اس پہ اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ یعنی نبی کو نہیں پتا ہوگا، کس کا پتا ہوگا؟ بھولے پن میں جب بات کی تو سرکار بہت ہنسے اس بات کے اوپر۔ پھر کچھ بچے، حبشی بچے تھے، وہ مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں پہلے یہ منع نہیں تھا تو وہ کھیل رہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ دیکھنا ہے؟ عرض کی جی دیکھوں گی۔ تو سرکار نے کھڑکی کھول دی، وہ اس طرف تھی صحن میں، اور سیدہ عائشہ کو اپنی چادر میں چھپا لیا، اور کہتی ہیں سرکار نے اس طرف چوکھٹ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تو میں نے اپنی تھوڑی اس پہ رکھ کے میں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک میں دیکھتے رہی تو سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ بس، میں نے کہا نہیں اور دیکھوں گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا عائشہ بس، میں نے کہا اور دیکھوں۔ پھر تیسری مرتبہ جب پوچھا تو میں نے کہا بس، تو پھر سرکار نے مجھے اندر کیا۔ اور خود فرماتی ہیں ذرا سوچو ایک کمسین چھوٹی بچی کتنی دیر تک کھیل دیکھنا پسند کرے گی؟ یعنی میں کافی دیر تک دیکھتی رہی، اور سید الکونین، پورے عالم کے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل استغراق رکھنے والے، اپنی زوجہ کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اندھیرے میں رات میں ہوا ہوگا، کوئی صحابہ کے سامنے تو معاذ اللہ ہوگا نہیں۔ کہتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد میرا کچھ وزن زیادہ ہوا، سرکار نے پھر میرے ساتھ دوڑ لگائی، اب کی مرتبہ سرکار آگے نکل گئے، اور جب آگے نکل گئے تو مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ یہ ہماری اس دن کی ہار کا بدلہ ہے۔ حالانکہ پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہارنا تھا آپ نے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آپ کے لیے شاید بعضوں کے لیے پہلی مرتبہ آپ سنیں گے کہ آپ میں دنیاوی 4000 مردوں کی طاقت تھی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی، اور ایک جنتی مرد کی دنیاوی 100 مردوں کے برابر طاقت ہوتی، اور جو اتنا طاقتور ہو اگر بھاگنا چاہے تو کتنی تیز بھاگے گا اندازہ کریں۔ اسی لیے جب ایک وادی سے آپ گزر رہے تھے، ایک بہت بڑا پہلوان آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج نبوت میں لکھتے ہیں کہ وہ اتنا خطرناک اور بھاری پہلوان تھا کہ اگر گائے کی کھال پر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کھال کو کھینچتے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے کھال نکلتی نہیں تھی، پھٹ جاتی تھی، اتنا بھاری اور لہیم شہیم پہلوان۔ وہ جب آیا نبی کریم سے سامنا ہو گیا، کافر تھا، کہنے لگا محمد اگر آپ مجھے شکست دے دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ وہ ریسلنگ تھی جو دین کے لیے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اس میں کشتی فرما رہے ہیں، اور کائنات فرشتے بھی حیران ہوں گے اس منظر کو دیکھ کر۔ وہ پہلوان آگے بڑھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک دیا، وہ حیران ہو گیا ایک دم۔ اس کے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لاتے ہو؟ کہنے لگا نہیں لاتا، بھاگ گیا۔ ایک دوسرے پہلوان تھے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں، خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا وادی میں، سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو ان کو چیلنج دیتا ہوں آج۔ تو میں نے آ کے چیلنج دیا، میں نے کہا اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دینا تو میں ایک بکری آپ کو دے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہی ہوا انجام جو ہونا تھا، 4000 مردوں کی طاقت ایک طرف، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔
روحانی طاقت جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کی بہت زبردست طاقت ہوتی ہے۔ صحابہ، یہ تو نبی تھے ہمارے، صحابہ کرام علیہم الرضوان، انہیں اگر دیکھا جاتا تو بالکل پتلے دبلے، لیکن جسمانی طاقت اور روحانی طاقت کا عالم یہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھی، کہ میدان جنگ میں کھڑے ہوتے، کئی کئی کلو کی تلواریں اٹھا کر سارا سارا دن جہاد کرتے، لیکن تھکتے نہیں تھے۔ اب وہ سامنے آئے تو سرکار نے اٹھا کے پٹک دیا، ایک بکری لے لی۔ رکانہ نے کہا یار خود بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ اچانک ہو گیا ہے، پھر چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے کہا دوسری ایک اور بکری دوں گا، آپ مجھے شکست دی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر شکست دی۔ کہتے ہیں تیسری دفعہ چیلنج دیا، تیسری دفعہ سرکار نے مجھے شکست دی اور 3 بکریوں کے مالک ہو گئے۔ تو اب میں سائیڈ میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہ اب ان لوگوں کو جواب کیا دوں گا کہ بکریاں کہاں گئی۔ تو سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا کہ رکانہ ایمان لاتے ہو؟ تو کہتے ہیں دل تو میرا پہلی مائل ہو گیا تھا، تو میں ایمان لے آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بکریاں مجھے دے دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی طاقت زبردست قسم کی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا پیارا رویہ رکھتے تھے۔ اب آپ تصوف کی کتابیں پڑھ لیجئے، اس کے اندر جو واقعات لکھے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ واقعات بالکل سچے لکھے ہوں، رتب و یابس بہت زیادہ ہوتا ہے بہت سی کتابوں کے اندر، مریدین جمع کرتے ہیں، غیر معلوم راویان نے کتابوں میں بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے قریب آئیے، وہ ہے قابل استدلال۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبوں میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، یعنی جو حدیثیں میں نے بیان کی، قرآن کو اختیار کرو، حدیث کو اختیار کرو۔ لیکن اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں جملہ عرض کروں گا کہ نہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کی فرصت ہے، نہ حدیث۔ اس لیے ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جس نے پورے قرآن کو کم از کم زندگی میں ایک بار پورے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو۔ نو، بچپن میں کہیں آپا سے کوئی حافظ صاحب سے میں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، ناظرہ زیادہ تیر مارتے ہیں تو حافظ ہو جاتے ہیں، لیکن حافظ صاحب کو خود نہیں پتا ہوتا قرآن میں لکھا کیا۔ ان حافظ صاحب سے ایک آیت کا ترجمہ کروا کے دیکھ لیں کیا لکھا ہے جو آپ نے یاد کیا، بتائیں، انہیں مجھے نہیں پتا۔ یعنی پیغام الہی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کی۔ اسی طرح حدیث دیکھ لے، شاید ہی ہم میں سے کسی کے گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ ہو، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ نبی کریم ہمارے محبوب ہیں، یہ ہمارے محبوب کا کلام ہے۔ کسی کو عشق مجازی ہو جائے، جو لڑکا لڑکی کی محبت ہوتی ہے، یا ویسی کوئی آپ کا فرینڈ، اس کا ایک میسج آ جائے، واٹس ایپ میسج، نوٹیفیکیشن جیسی اس پہ نظر پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں دوست ٹھہرو یار ادھر، فوراً کھولتے ہیں، اور اگر وہ عشق مجازی والوں کا ہو تو بس اس کے بعد تو بتیسی اندر نہیں جاتی۔ سارا دن بڑا خوشگوار گزرتا ہے، سیٹیاں منہ سے نکلتی ہیں، اور انسان تھوڑا سا آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو سیٹ کرتا رہتا ہے، کیوں جی محبوب کا میسج آیا۔ واقعی یہ سچی محبت ہے، محبوب کا میسج آئے تو ایسی ہی کیفیات ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، حیرت ہے اس محبوب کا کلام پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر ایک میسج آپ کے پاس آئے اور کہے کس کا ہے، آپ کہیں یار تمہاری ہونے والی بھابھی کا، پھر وہ کہے پڑھتے کیوں نہیں، چھوڑ یار کون پڑھے، پھر آیا آپ نے نہیں پڑھا، 30 دفعہ نہیں، تو سامنے والا کیا کہے گا آپ کو، یار تم محبت کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے، صحیح بتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میسج آئے اور تم نہ پڑھو، حیرت ہوگی نہیں ہوگی، اور وہ آپ کے اوپر شک کرے گا یار تجھے محبت ہے نہیں، ورنہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میسج آئے اور نہ پڑھے۔ بس یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ کیسی نبی سے محبت ہے کہ محبت ہے لیکن نبی کا کلام پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے بابا ہمارے پاس۔ اس لیے ہمارے بہت سارے آپ میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی کبھی بخاری کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا کہ بخاری شریف ہے کیا چیز۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ غیر مسلمین کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟
میں ان کو جواب دیتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں غیر مسلمین کو تبلیغ نہیں کرتا؟ کون سا آپ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، اگر میں غیر مسلم کو تبلیغ کر کے کہوں کہ تم اسلام لاؤ، ہمارے نبی کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، کیونکہ قرآن ایک کامل کتاب ہے، ہمارے نبی کا کلام ایک جامع کلام ہے، ہمارے نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ جواب میں مجھے کہے کون سا قرآن جس کو پڑھنے کی تمہارے اپنے مسلمانوں کو فرصت نہیں، کون سی حدیث جس کو تمہارے مسلمان نے کبھی ہاتھ بھی لگا کر نہیں دیکھا، کون سی شریعت جس کو آج آپ کا مسلمان خود اختیار کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، اس مذہب کی طرف بلا رہے ہو، جاؤ پہلے مسلمانوں کو بعمل بناؤ پھر ہمارے پاس آنا۔ بتائیے میں کیا جواب دوں گا؟ اس کا میرے منہ پہ یہ الفاظ کی شکل میں تھپڑ یہ ثابت کرے گا کہ اپنا منہ بند کرو اور جا کے پہلے اپنے مسلمانوں کو تو مسلمان بنا لو، پھر آ کر غیر مسلم کو تبلیغ کرنا۔ آپ یقین کیجئے کہ جو غیر مسلم ہمارے مذہب اسلام کی اسٹڈی کر کے از خود اسلام لاتا ہے نا، وہ ہم سے بڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے قرآن کو پڑھتا ہے، وہ حدیث کو پڑھتا ہے، وہ اس کی نورانیت کو جانتا ہے، وہ اس کی جامعیت اور کاملیت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اتنا کامل مذہب، وہ ایمان لاتا ہے اور پکا مسلمان ہوتا ہے۔ کوئی برا نہ مانے، بعض اوقات ہمارے قوال صاحبان آ کے کہتے ہیں ہم امریکہ میں گئے 2 کو مسلمان کیا ہم نے، تو آپ کی جو تالیاں سن کے مسلمان ہوگا نا، وہ کیسا مسلمان بنے گا؟ وہ ہماری طرح ہی ہوگا۔ بس آپ نے مسلمان بنا کے کون سا کمال کیا؟ آپ میں سے بھی بہت ساروں نے ٹینا کو اور جولی کو اور زلیخا کو دوست بنایا ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ فیس بک کے اوپر لڑکیوں سے دوستی کر لیتے ہیں اور پھر وہ اخبارات میں یا میڈیا پر بھی آتا ہے، گجرانوالہ کے نوجوان کے لیے جرمن کی ایک گوری دل دے بیٹھی، وہ جرمن سے یہاں آ گئی، وہ ساتھ بٹھا کے شادی ہو گئی، صاحب بڑا پوز بنا رہا ہے نا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ بعد میں جرمنی جوڈو کراٹے جو استعمال کرے گی وہ کیا ہوں گے، وہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا جو چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ اسکرٹ پہن کے باہر نکل جاتی ہے وہ گلیوں کے اندر اور ساس کو بولتی ہے نکلو یہاں سے، نند کو یہاں اٹھا کے پھینکتی ہے۔ ان نوجوانوں کی زندگی جو عذاب بنی وہ آپ دیکھیں جا کے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بعض نوجوان غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی کر لیتی اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس سے شادی ہو جائے۔ اچھا پھر اندر کا ایک ڈرتا ہوا مومن جاگتا ہے، یار غیر مسلم سے شادی کر لوں کہیں خراب نہ ہو جائے، چلو اس کو کلمہ پڑھوا لیتا ہوں۔ پہلے کبھی اسے خود بھی کلمہ پڑھنے کا خیال نہیں آتا، لیکن شادی کرنے کے لیے کہتا ہے کلمہ پڑھا دیتا۔ اگر آپ میں کوئی ایسا نوجوان جذبے والا بیٹھا ہو، وقت کا مجنون، تو اس سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ایک غیر مسلم لڑکی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر بھی لیں گے صرف نکاح کے لیے، تو جو عورت صرف نکاح کے لیے مسلمان ہوگی کیا وہ کامل مسلمان بن سکتی ہے؟ یقینی سی بات ہے۔ اور صرف کلمہ پڑھانے سے کیا جو اس کے عقائد باطلہ یہاں ہیں کیا وہ سب ختم ہو جائیں گے؟ کیا وہ مذہب اسلام کی تمام گہرائی کو سمجھ جائے گی؟ اس نوجوان کو خود یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے شادی کرتا ہوں لیکن تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا، کل جب وہ میرے ساتھ رہے گی اور میں خود نمازیں قضا کروں گا، خود میں گالیاں بکوں گا، خود میں فیس بک پہ دوستیاں کروں گا، خود جب میں نہ قرآن پڑھوں گا نہ حدیث کو ہاتھ لگاؤں گا، تو کیا وہ لڑکی نہیں پوچھے گی کہ تم نے مجھے مسلمان کیا کیوں ہے؟ تم خود تو اپنے مذہب پہ چل نہیں رہے، کس لیے مسلمان کیا ہے؟ تو جس کو خود اپنے مذہب کی اے بی سی نہیں آتی وہ صرف ایک جھنڈا اٹھاتا ہے میں کلمہ پڑھا کے اس کو اس سے نکاح کروں گا۔ اب فرض کر لیں آپ نے کلمہ پڑھا لیا، ظاہر شریعت یہ کہتی ہے لڑکی مسلمان ہو گئی، لیکن آپ نے اس کے عقائد باطلہ تو ذہن سے محو نہیں کیے۔ مثلا آپ نے ہندو لڑکی سے نکاح کر لیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بھگوان صحیح ہوتا ہے، بدھ صحیح ہوتے ہیں، ان کی پوجا بھی صحیح ہے، لیکن کلمہ پڑھ لیا اس نے، تو ہم بظاہر جب کلمہ پڑھے گی ہم کہیں گے مسلمان، لیکن جب وہ اپنے ذہن میں ان غلط عقائد کو رکھے گی تو کیا وہ مسلمان باقی بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اگر ہم میں سے ایک مسلمان یہ کہے یار میں ہوں تو مسلمان لیکن بتوں کی عبادت کو صحیح سمجھتا ہوں، کیا یہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، یہ فوراً دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے آپ بھی اور جو اس ویڈیو کے توسط سے میرا بیان سنیں گے بعد میں اور ابھی سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے اگر آپ کو کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان بچیوں کو فوقیت دینی چاہیے۔ کتنی گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو فوقیت دیں۔ لیکن چلو اگر آپ نے کہا کہ جی میں غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اس کو یہ شرط رکھیں کہ تمہیں مسلمان ہونا ہوگا اور ہمارا نکاح 1 سال بعد ہوگا، 1 سال تک تمہیں مکمل ہمارا دین سیکھنا ہوگا۔
اور پھر اس کے لیے آپ ایسے کورس مرتب کروائیں جس میں عقائد بھی ہوں، احکام شرعیہ عملیہ بھی ہوں، اور گناہوں کی معرفت بھی ہو۔ میں آپ کے توسط سے دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی ایسا کورس کروانا ہے مجھ سے رجوع کر لے، میں کروا دوں گا۔ میرے پاس ٹیچرز ہیں، انگلش میں، اردو میں، جیسے بھی کہیں گے ہم کروا دیں گے، لیکن یہ کروائیں۔ اس کا نتیجہ نکلے گا جب وہ بچی 1 سال تک پورا مذہب ہمارا سمجھے گی، اس عقیدہ پڑھاتے ہوئے سمجھایا جائے گا کہ جو یہ عقائد ہیں یہ غلط ہیں، دلائل سے سمجھایا جائے، اور یہ عقائد ٹھیک ہیں، تو اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ یا تو وہ واپس چلی جائے گی کہ نہیں میں تو ان عقائد کو چھوڑ ہی نہیں سکتی، اور یا پھر وہ کامل مسلمان بنے گی، اس کے بعد نکاح کرے۔ ورنہ میں تو 30 سال سے تبلیغ دین کر رہا ہوں، اور تقریباً 19 سال سے میرا پروگرام احکام شریعت چل رہا ہے۔ کمنگ مارچ میں 19 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے اور 20واں سال لگے گا۔ اچھا کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ 19 سال سے لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو باہر کے ملکوں سے بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے سکھ لڑکی سے شادی کی، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے میں نے ہندو لڑکی سے شادی کی، میں نے انگریز سے شادی کی، لیکن تھوڑی عرصے بعد کچھ جھگڑا وگڑا ہوا، اس نے کہا میں تو تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، دوبارہ سکھ ہو گئی، دوبارہ ہندو ہو گئی، دوبارہ انگریز کرسچن مذہب میں چلی گئی، یہودی ہو گئی، اور وہاں کے قانون کے مطابق بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں، وہ انہیں بھی ساتھ لے گئی اور غیر مسلم بنا دی۔ اور یہ ٹارزن عاشق نامراد، ناکام ترین عاشق، ساری زندگی اسی غم کو لے کر اب یہ ٹی بی ہو جائے گی، اس کو بلڈ پریشر ہائی ہوگا، اس کو شوگر ہوگی کہ میری اولاد غیر مسلم بنے گی، وہ بھی بتوں کے سامنے بیٹھی ہوگی، وہ بھی اپنے گلے میں سلیب ڈالے گی، وہ بھی میدان محشر میں اگر اسی حال میں اٹھی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گی۔ تو اس لیے جوش و جذبہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے مذہب اسلام کو جب ہم فوقیت نہیں دیتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہیں، تو پھر یہ نتائج تو دیکھنے ہی پڑیں گے۔ اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اہمیت دی، اور گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ نکاح کے بنیادی مقاصد میں سے تھے۔ ایسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، باقی آدھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ مطلب کہ اگر کوئی شخص نکاح نہیں کرتا اور تقاضائے نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے، تو ہمارے کتنے نوجوان بیچارے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کس مشکل میں ہیں۔ ایک تو ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول ہی نہیں ہوتا کہ والد صاحب اپنی اولاد کے ساتھ ایک ادب اور احترام کا رشتہ قائم رکھتے ہوئے فرینڈشپ قائم کریں۔ اکثر ہمارے بچے ماں باپ سے اپنی فیلنگ شیئر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ وہ شیئر کس سے کرتے ہیں؟ باہر نکل کے دوستوں سے، پپو پان والا، پیٹا دودھ والا، البیلا جلیبی والا، ان کے پاس بیٹھ کے وہ اپنی فیلنگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے وہ زمانے کے ارسطو ہیں اور بڑے فلاسفر ہیں صاحب، وہ غلط سلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا اسپیس دیں، انہیں پیار دیں، محبت دیں۔ بچے سب سے پہلے اپنے انٹرنل فیلنگز اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو گھر سے بھاگتی ہیں؟ وہ کیوں بھاگتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے ماں کے سامنے کہا کہ میرا دل کسی لڑکے کی طرف مائل ہو گیا تو میری ماں تھپڑ کھینچ کے مارے گی۔ حالانکہ قلبی میلان غیر اختیاری چیز ہے، اس میں انسان کو اختیار حاصل نہیں ہے، اور جس چیز میں اختیار حاصل نہیں ہے اس میں گرفت نہیں ہوتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کالج کے باہر بہنوں کے انتظار میں 12 بجے جا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اب غیر اختیاری نگاہ پڑ گئی تو اللہ مالک ہے۔ یہ تو اختیاری طور پہ جا کے کھڑے ہوئے نا۔ مراد یہ ہے کہ کسی سے کوئی شادی بیاہ میں اچانک نگاہ پڑ گئی، راستے میں جا رہے ہیں کوئی محلے کی لڑکی بھی نگاہ پڑ گئی اور دل اس کی طرف مائل ہو گیا، یہ معاملہ غیر اختیاری، اس میں گرفت نہیں ہے۔ گرفت شروع ہوتی ہے جو اس کے بعد اسٹیپ انسان اٹھاتا ہے، میسج کرنا، پھر ملاقات، پھر ڈیٹ وغیرہ، پھر اور معاملات، یہ چیزیں غلط ہیں، اس کو مذہب نے منع کی۔ اب یہ بچیاں جو ہوتی ہیں بعض اوقات دل مائل ہو گیا، یہ غیر اختیاری عمل تھا، لیکن اب اسے خوف ہوتا ہے کیونکہ جب ماں سے کوئی وہ اپنی فیلنگ شیئر کرنے لگے تو ماں ایسا خطرناک قسم کا اس کا منہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہو یہ تو میں نے کہا نہیں کہ میری ناک ٹوٹی نہیں، اور ابا وہ تو بالکل بھی نہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شیطان بہکاتا ہے،
اور ہمارے نوجوان بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کا لور ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تیری قدر پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ تیرا باپ، نہ تیری ماں، نہ تیرے بھائی، نہ تیری، یہ ہے اس کے دل میں درد بھرا ہوا ہے۔ اور یہ زیادہ تر نوجوان کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ لڑکی کو بھگا کر لے جائیں تو کہاں ٹھہراؤ گے؟ جس محلے میں جاؤ گے ہر ایک پوچھے گا کہاں سے لے کر آیا بھائی، کہاں لے کر جاؤ گے، کہاں چھوڑ کر جاؤ گے؟ لڑکی کو گھر میں چھوڑ کے کام کاج پہ تو جاؤ گے، پیچھے کیا ہوگا؟ وہ کچھ نہیں سوچتے، وہ لڑکی کو بلیک میل کرتے ہیں، ایموشنلی اس کو بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہی تیرا عشق تھا، اچھا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ لڑکی کہتی نہیں ٹھہر جاؤ سرتاج، میں کچھ قدم اٹھاتے، ہاں ہمت کرو، چلو جی باہر نکال لیا۔ میجر مسٹیک کیا ہوئی والدین سے کہ انہوں نے بچوں کو اسپیس نہیں دیا، اس نے اپنی فیلنگز کسی سے شیئر نہیں کی، اور لڑکی نے غلط قدم اٹھایا، اور بعد اوقات پھر وہ لڑکے اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے پھر کہتے ہیں اب حقیقت کی طرف آتے ہیں بھئی اس کو سنبھالے کون، یا تو مار دیتے ہیں جان سے، یا ایسی بھی لڑکیاں ہمیں ملی ہیں۔ اگر کوئی بچی ہمیں سن رہی ہے تو بیٹا آپ غور سے اس کو سماعت فرمائیں، آپ ابھی مردوں کو نہیں جانتے کہ ہم مرد لوگ کیسے ہیں، انتہائی خطرناک قسم کے۔ تو بعض اوقات ان لڑکیوں کو بیچ دیا گیا ہے جو ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں، اور وہ لڑکی ساری زندگی اب زنا کرتی رہے گی مختلف انسانوں کے ساتھ، اور اس کو جسم فروشی کے کام پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ چھوڑ کر لڑکا ہی بھاگ گیا، بچی جاگی ہے تو دیکھا کہ جی سرتاج تو غائب ہو گئے، نہ سر رہا نہ تاج رہا، غائب۔ اب وہ پریشان کہاں جاؤں؟ اب جب گھر میں وہ سوچتی ہے جاؤں گی تو کوئی پرسان حال نہیں، اس کے بعد وہ ہینگ کر لیتی ہے اپنے آپ کو خودکشی، اور اگر وہ بالفرض آ بھی جاتی ہے اس کے بعد اس کو وہ عزت کبھی نہیں ملتی۔ کتنی بچیوں نے مجھے بتایا کہ صاحب ہم سے غلطی ہوئی، تو جب میں گھر پر آئی مارا پیٹا گھر والوں نے خوب، اور 3 بچوں کے باپ سے میرا نکاح کر دیا۔ لڑکی کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال، اور جس سے نکاح ہوا وہ کتنا ہے؟ 56 سال کا، اور 4 بچے ہیں اس کے، اور بچے بھی ایسے ہیں کہ ابا کے قد کے برابر۔ سنبھالو اب ان کو، تو پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ توجہ کریں کہ آپ کے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ نکاح کا طریقہ، اور نوجوانوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ آدھا ایمان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم شادی نہیں کرتے ہیں تو تقاضائے نفسانی تو ہم پر مسلط کر دیا گیا، یہ ہٹ نہیں سکتی چیز۔ ایک نوجوان تھا، نیک پرہیزگار متقی تھا، اس پہ بڑا تقاضائے نفسانی ہوا، شہوت کا غلبہ ہوا، بڑا پریشان ہوا، اسی حالت میں سو گیا تو ایک بزرگ خواب میں آئے، تو اس نے فریاد کی کہ حضور یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک تلوار نکالی، سی گردن اڑا دی، آنکھ کھل گئی تو بالکل طبیعت نارمل۔ کچھ دن ایسے نکلے، پھر غلبہ ہوا، پھر وہی بزرگ خواب میں آئے، انہوں نے پھر گردن اڑائی، 3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ جب چوتھی بار ایسا ہوا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے تم پر مسلط کی، کیونکہ اگر یہ خواہش نہ ہوتی تو پھر نکاح کون کرتا؟ جب نکاح نہ کرتے تو نسلیں کیسے بڑھتی؟ جب نسلیں نہیں بڑھتی تو اسلام قیامت تک کہاں کیسے پہنچتا؟ ختم ہو جاتا مسلمان تو لہذا انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تم نکاح کرو۔ اس کے بعد اس نے نکاح کیا تو اس کی طبیعت بالکل نارمل ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ نکاح بہت پیاری چیز ہے، اسی لیے سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ لیکن اس میں 2 چیزیں، ایک میں حدیث سناؤں گا اور ایک نکاح کی اقسام بیان کروں گا، جس پر میں انشاءاللہ پھر بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ایک پہلے حدیث سماعت فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو زبردست مجتہد صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیثوں سے مسئلے نکالتے ہیں۔ بڑے جلیل القدر صحابی، یہ بتاتے ہیں ہم جوان تھے، 5-6 آدمی تھے، تو ہمارا پورا گروہ ادھر آیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس سے ہو سکے، جس کے اندر طاقت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور تمہارے ستر کی حفاظت کرنے والا، شرمگاہ کی تمہاری حفاظت ہوگی۔ اور فرمایا جو اس پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی مالی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس شخص کے لیے ایک ڈھال ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ روزہ شہوت کو توڑتا ہے اور شیطان اور نفس کے زور کو کم کرتا ہے۔
تو ہمارے ینگسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ہمیں سنیں گے، اس حدیث پہ ذرا غور کیجیے۔ نوجوان آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا اور اس کے دو بڑے فائدے ذکر کیے۔ ایک تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہوگی، دوسرا تمہارے ستر کی حفاظت ہوگی، تمہاری نگاہیں آزاد نہیں ہوں گی نکاح کے بعد، اور اسی طرح تمہارا ستر پھر حرام اور ناجائز کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ دو چیزیں ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ نمبر ایک نگاہوں کو جھکانا، نمبر دو اپنے ستر کی حفاظت۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس قوم کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں اس قوم میں غیرت پیدا ہوتی ہے، حیا پیدا ہوتی ہے، وہ باطنی لحاظ سے ایمانی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں۔ اور جس قوم سے یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ نظر آزاد ہوگی یا ستر آزاد ہوگا، یہ تب ہی ہوتا ہے جب حیا و شرم نکلتی ہے، کیونکہ حیا و شرم اس کو روکتی ہے، ان چیزوں کے اندر معاون ہوتی ہے۔ ان کا آزاد ہونا کہ نگاہ آزاد ہے اور ہم جس سے چاہے جسمانی تعلق قائم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حیا ختم ہے۔ جس قوم سے یہ دو چیزیں چلی جاتی ہیں اس قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر انسان جانوروں کی طرح عمل کرتا ہے اور اس میں ہزارہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ غیر مسلمین نے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جدید ٹیکنالوجی سے وابستگی کے سحر میں جکڑ کر انہی دو چیزوں کے اندر لگا دیا۔ آج وہ نوجوان پہلے دور کے ذرا چلے جائیں، ہمارے بہت سے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پہلے دور میں اگر کوئی نوجوان سینما میں بھی جانا چاہتا تھا تو بڑا ڈر کے جاتا تھا، ابا کو نہ پتہ چل جاتا، کیونکہ پتہ چل جاتا تھا وہاں پر کہ بھئی کون کون کہاں جا رہا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں بھرے ایک پورے ڈرائنگ روم کے اندر ایک نوجوان ایک صوفے پہ بیٹھ کر ایک کلک کے اندر جو چیز دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے۔ ہر فوش ویب سائٹ کو وہ وزٹ کر سکتا ہے، گندا لٹریچر پڑھ سکتا ہے، گندی آڈیو سن سکتا ہے۔ اور ہم نے دو تین آستانے تو پکڑے ہوئے ہیں، جیسے مرشد کے آستانے ہوتے ہیں نا، روزانہ آستانے پہ مرید حاضری دیتا ہے، ہم نے بھی دو تین آستانے پکڑ دی۔ یوٹیوب آستانہ نمبر 1، ٹک ٹاک آستانہ نمبر 2، اور یہ ٹویٹر آستانہ نمبر 3، اور چلیں ایک اور لے لیں، فیس بک آستانہ نمبر 4۔ یہ 4 آستانے نوجوانوں نے ایسے پکڑے ہیں کہ اس کے بعد ہماری شرم و حیا ختم ہو گئی۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ بڑا نیک ہے مفتی صاحب، کسی برائی میں نہیں ہے، لیکن بچے کا جوبن تو اماں جان اس وقت نظر آئے گا جب یہ بے تکلف دوستوں کے درمیان کہیں روم میں بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر اس کی نیکیاں دیکھیں آپ، پھر اس کی مستیاں شرارتیں دیکھیں، گندی فلمیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کی باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پورے مہینے کی بہترین کارکردگی کہ کتنی لڑکیوں کو بے وقوف میں نے بنایا وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ نام رکھا ہوا ہے فیس بک پہ فیک آئی ڈی کا زلیخا، لیلا، شاہدہ، اور پیچھے بیٹھا ہوا ہے محمد اکرم بڑی مچھوں والا، اور لڑکیوں سے دوستی کی، وہ سمجھ رہی ہیں ہم زلیخا سے بات کر رہی ہیں اور محمد اکرم خوش ہے، لیکن محمد اکرم کو یہ نہیں پتا کہ سامنے بھی چراغ دین بیٹھا ہوا ہے، جس کو تم تانیہ سمجھ کے باتیں کر رہے ہو وہ بھی چراغ دین ہے بیٹا، وہ بھی فیک آئی ڈی بنا کے تمہیں پاگل بنا رہا ہے۔ تو اماں کو یہ کہاں پتا کہ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کے ذہن غلیظ اور گندے ہو گئے، وہ اگر کسی کو دوست بناتے ہیں تو گندوں کو ہی دوست بناتے ہیں جو فحش باتیں کرے، گندی باتیں کرے۔ میں دبئی گیا تو میں نے کہا یار یہاں پان ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ میں کبھی کوئی سونف خوشبو الائچی کے پان اب تو عرصے دراز سے نہیں کھاتا، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا سب ملتا ہے، چرس مل جائے گی، ہیروئن مل جائے گی، گانجا مل جائے گا، پان، گٹکا، ماوا، جو چاہیے مل جائے گا۔ میں نے کہا تم لوگوں کو کیسے پتہ چل جاتا؟ وہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، جیسے یہاں پر آتے ہیں نا تو جیسے وہ ایک چرسی فوراً ڈھونڈ لیتا ہے چرسی کہاں ہے، موالی کہاں ہے، پتہ چل جاتا۔ ایسے ہی جو دوست ہوتے ہیں نا، جب ایک دفعہ ذہن گندا ہو جائے بس، محلے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کس کا ذہن گندا ہے، اس سے فوراً دوستی کر لیتے ہیں۔ اسکول میں پہنچتے ہیں غلیظ قسم کے لڑکوں سے ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، کالج میں پہنچتے ہیں، یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں۔ بعض نوجوان مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کریں میرا یوکے کا ویزا لگ جائے۔ او بھائی میں دعا دوں یا تجھے بد دعا دوں؟ کیونکہ یوکے کا ویزا لگ جائے، آپ جائیں گے اسٹڈی کے نام پر، لیکن وہاں پہ گرل فرینڈ بنانا آپ کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کو کہیں گے یہ سائیکو ہے، سک پرسن ہے۔ یہ بھائی لڑکی سے دوستی تو لازم ہے، اور دوستی کا مطلب کیا ہے؟ زنا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ کہ ہر نوجوان جا کے وہاں زنا کرتا ہے،
لیکن ہر نوجوان آپ کو بتائے گا بھی نہیں میں نے کون کون سے کارنامے کی. وہ ہم جیسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب یہ کارنامہ کرنے کے بعد ضمیر ملامت کرتا ہے تو ان کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں کبھی مقبول ہو سکتے ہیں کہ نہیں. انہیں پوری دنیا بالکل ایسے لگتی ہے جیسے وہ بالکل علیحدہ ہو گئے, اکیلے ہو گئے. موت کا خوف بعض اوقات غالب ہوتا ہے. ایک نوجوان نے مجھے دبئی سے کہا کہ میں یہاں پہ ہمارے مساج سینٹر ہیں جن میں زناؤں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. کہنے لگا میں مساج کروانے گیا. اب اس نے تو یہ لکھا میں مساج کروانے گیا, لیکن مجھے پتا ہے تو مساج کس چکر میں وہاں گیا. کہنے میں وہاں گیا, وہاں پہ تھائی لینڈ کی عورتیں آئی ہوئی ہیں. کہنے لگا جیسے میں پہنچا اس نے 2-4 بس میرے کندھے پہ ہاتھ لگا, اس نے کہا جلدی کرنا جو کرو, اور کپڑے اتار کے کھڑی ہو گئی میرے سامنے. کہہ رہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مفتی صاحب, میں نے اس سے زنا کر لیا. زنا کر کے باہر آیا, پھر میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, اب میں ضمیر کی ملامت میں مبتلا ہوں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں بڑی حکمت ہے. جو نوجوان شادی نہیں کرتے ہیں تو ان کی نگاہوں کی پھر حفاظت بھی بہت مشکل ہے. ان کا باطن سنبھل جائے بہت مشکل ہے. پھر ذہن اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ ہر چیز میں غلاظت اور گندگی نظر آتی ہے. وہ لیٹتے ہیں تو گندے خیالات, جان بوجھ کے زنا کے خیالات ذہن میں لانا حصول لذت کے لیے, حصول لذت کے لیے گندے خیالات ذہن میں لانا. حتیٰ کہ بعض اوقات نوجوان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب وسوسہ میں چھوڑتے ہیں نماز میں گندے خیالات. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معمولی سمجھا. آپ تو اپنے جوان صحابہ کو دیکھ کے فوراً یہ فرمائیں کہ نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کرو, ستر کی حفاظت کا. اور ہمارا آج نوجوان اپنے آپ کو رزق میں مبتلا کرنے کے لیے تیار ہے. بہت سے نوجوان کہتے ہیں نہیں میں کوئی گندی چیز نہیں دیکھوں گا, ٹک ٹاک پہ بس کوئی بہن آئے گی تو یوں ٹیڑھی آنکھ کر لوں گا بالکل. ارے بھائی تو بچے گا کہاں سے؟ اب تم رکے کدھر ہو؟ قرآن کی تلاوت پہ رکے ہو؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس پہ رکے ہو؟ نہیں, زیارت کے لیے رکا ہے. اس کے بعد وہ گندے خیالات, فحش قسم کے خیالات, اور پھر اس کے بعد ستر کی حفاظت نہیں رہتی. آپ شاید حیران ہوں گے, میرے استاد محترم میرے گھر آئے تو کہنے لگے کہ آج بڑا افسوسناک میرے پاس کیس آیا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ایک نوجوان نے اپنی سگی بہن سے زنا کیا. تو میں نے اس پہ جواب دیا کہ حضور یہ آپ کی زندگی میں پہلا کیس شاید آیا ہوگا, میرے سامنے تو کئی کیس آ چکے ہیں. ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی نے وہ شراب پیتا ہے اور خاندان کی کسی عورت کو نہیں چھوڑا, سگی خالہ, پھپھی, بہنیں, سب کے ساتھ زنا, اور پھر وہ مر گیا وہ نوجوان. اگر وہ مسلمان مرائے تو بہرحال دعا ہے, چلو اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے. لیکن جب انسان کا نگاہ آزاد ہوتی ہے نا, اور ذہن کو آزاد چھوڑتا ہے, ستر کو آزاد چھوڑتا ہے, پھر شیطان آپ کو ذلت اور اخلاقی پستی کے اس ڈھیر پہ لا کے پٹکے گا کہ انسان ساری زندگی پھر آئینے میں اپنے آپ سے نگاہ نہیں ملا سکتا. ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں اپنی ویسی ویڈیو بنا لیا کرتا تھا الٹی سیدھی فحش قسم کی خود ہی, اور پھر ڈیلیٹ کر دیا کرتا تھا. کہہ رہا ہے میں نے ویڈیو بنائی, میں دیکھ رہا تھا, اتنا نیند کا غلبہ ہوا کہ میں سوتا ہی چلا گیا اور موبائل سائیڈ. میری بہن آئی, وہ جوان بہن ہے, اس کو اب بیلنس ختم ہو گیا تھا, اس نے کال کرنی تھی, اس نے میرا موبائل اٹھایا, کلک کیا تو بھائی کے کارنامے سامنے تھے. اب وہ بہن کی نگاہوں میں وہ کہتا ہے اب میں نگاہ نہیں ملا سکتا مفتی صاحب بہن کے ساتھ, اور میری اتنی حالت خراب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سوچ اور فکر کی یلغار ہے میرے اوپر. تو اس لیے جب ہم انیشل اسٹیج پہ نہیں روکتے ہیں اپنے آپ کو, تو پھر شیطان اسی طرح کے کسی نازک موڑ پہ لے جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اتنے آگے نہیں جائیں گے مفتی صاحب, نو, بس تھوڑی ٹیڑھی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا, یہ پڑھ لیا, یہ سن لیا, اس سے زیادہ نہیں. بڑا مضبوط ہے ہمارا باطن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے باطن کی مضبوطی اس انیشل اسٹیج پہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کیوں یہ چیز دیکھ رہے ہیں؟ اس میں کیوں نہیں روک پاتے؟ اور بزرگوں نے فرمایا کہ پودے کو توڑنا آسان ہے, درخت کو توڑنا آسان نہیں ہے. درخت بن جائے تو کئی کلہاڑے بھی چلائے, کلہاڑا ٹوٹ جاتا ہے, درخت نہیں. اس لیے
ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ نگاہوں کی حفاظت اور ستر کی حفاظت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اپنے دو داڑوں کے درمیان والی اور دو ٹانگوں کے درمیان والی کی حفاظت کی ضمانت دے، یعنی زبان اور ستر شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ آسان کام نہیں ہے، اور حقیقتاً ہم میں سے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو مسلسل ایسی چیزیں دیکھنے کے عادی ہیں، وہ روک کے تو بتائیں اپنے آپ کو۔ ایک دن روکیں گے، 2 دن روکیں گے، تیسرے دن شدید ترین آزمائش ہوگی۔ جیسے ہیروئن کو ہیروئن نہ ملے تو جسم کھجانا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہمارے نوجوانوں کو ٹک ٹاک نہیں ملے تو ہاتھ میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، ٹک ٹاک کھولو بھائی، ٹک ٹاک کھولو، فیس بک پہ چلو، دوستیں کرو، اور کرنا کیا ہے؟ ہائے، ہیلو، کیا ہو رہا ہے، کہاں پر ہو، کیا ہوا، یہ وہ، پھر دوسرے کی آواز آئے گا، ایک اور میسج، اسے چھوڑ کے گوپال سے لگ گئے، تیسرا جوزف کا آگے، وہاں پھر ڈیوڈ کے پاس پہنچ گئے، اسی میں کر کے 2-3 گھنٹے تو یوں نکل جاتے ہیں۔ لیکن اسی نوجوان کو اگر آپ کہیں کہ آئیے درس قرآن میں بیٹھیے، آئیے درس حدیث میں آئیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی اس کو شکرانے کے لیے صرف 5 منٹ کی نماز پڑھ لیں تو اس کے لیے پہاڑ کے برابر ہے۔ بھائی کون جائے یار، اگر کوئی ایسا تبلیغ کرنے والا سامنے سے آ رہا ہو نا، تلقین کرنے والا، تو ہم کلٹی ہو جاتے ہیں، کسی درخت یا دیوار کے پیچھے جا کر پوچھتے ہیں دوست سے، گیا کہ نہیں مولوی، یار اس نے وہ نماز کا کہنا ہے، اور ہم بھی ایسے ظالم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی روشنی میں چاہیے کہ ہم نکاح کریں۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح کی کچھ شرعی حیثیتیں ہیں، بس اسی پہ میں اختتام کروں گا، میرے خیال میں ٹائم ہو گیا۔ نکاح کی کچھ شرعی حیثیتیں وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ بعض اوقات نکاح کرنا فرض ہو جاتا، بعض اوقات واجب، بعض اوقات سنت موقدہ، بعض اوقات مکروہ تحریمی، اور بعض اوقات حرام۔ نکاح کرنا بھی حرام ہو جاتا۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ نکاح کرنا کب فرض ہے؟ فرض کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے اب ایک لمحے کی بھی تاخیر کی، آپ کے نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھا جائے گا۔ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب انسان بیوی کا خرچہ وغیرہ سب اٹھا سکتا ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں نان نفقہ کہتے ہیں۔ لباس، کھانا پینا، رہائش، یہ 3 چیزیں نان نفقے میں شامل ہوتی ہیں، نوجوان دے سکتا ہے، اور نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہے، یا خود پر غسل واجب کرنے کا یقین ہے، تو اس پر فرض ہے کہ نکاح کرے۔ اب یہ نہیں کر سکتا کہ چلو زنا کر لوں، چلو خود پہ غسل واجب کر کے وقتی لذت حاصل کروں۔ اب اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھا جائے گا، فرض ہو گیا۔ اور اگر حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، اور زنا کا یقین نہیں ہے لیکن شبہ ہے کہ کچھ عرصے بعد شاید ہو جائے، جیسے کسی لڑکی سے دوستی چل رہی ہے، ہمارے نوجوان بڑے سلیقے سے سٹیپ وائز چلتے ہیں نا۔ ایک دیندار نوجوان نے کہا مفتی صاحب میں لڑکیوں کو، خواتین کو، بہنوں کو کیا قرآن اور حدیث بھیج سکتا ہوں؟ میں نے کہا سارے دنیا کے بھائی مر گئے کہ تجھے بہنیں ہی نظر آئی ہیں؟ میں نے کہا بہنوں کو بہنے کے لیے چھوڑ دے بھائی، نہ گھس وہاں پر، کیونکہ پہلے یہ بہن ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ کب بھابھی بن جائے کچھ پتہ نہیں، کبھی تیرے دل میں خواہشیں بیدار ہو جائیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ پہلے صرف دوستی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پرائیویٹ لائف میں گھسنے کی کوشش ہوتی ہے، فیلنگ شیئر کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اور اسٹیپ کے اندر اپنے مخلص ہونے اور اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے کا یقین دلایا جاتا ہے، اور اس کے لیے مشاورت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ جیسے ایک وکیلوں کا پورا پینل ہوتا ہے نا، کیس لڑ رہے ہوں تو وکیلوں سے مشورے، ایسے دوست سے کہ اس اسٹیپ تک پہنچ گیا ہوں، آگے کیا کرنا ہے۔ وہ دوست کہتے ہیں بے فکر رہے، تیرا بھائی نے بہت ساری بھابیاں بنا کے چھوڑ دی ہیں، بس نکاح نہیں ہوا ہے، یہ اسٹیپ کر، اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے، اگر لڑکی دور ہوتی ہے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ حیا اور شرم کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نبی کی باتوں کو چھوڑ کر کتنی اخلاقی پستیوں میں جا رہے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کپڑے اتروانے کی باری آتی ہے، برہنہ فوٹو دیکھنے کی باری آتی ہے، اس لڑکی کو یقین دلایا جاتا ہے کہ چونکہ میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں، تم کیوں اپنے پردہ رکھتی ہو، اپنے آپ کو پیشکش کی جاتی ہے میں تمہارے سامنے سب کچھ کرتا ہوں۔ کتنی لڑکیوں نے مجھے یہ کہا کہ مفتی صاحب میری ایسی کالج کے اندر دوستی تھی، اس لڑکے نے مجھے مجبور کیا، میں نے اپنی پکچر اس کے حوالے کر دی، اب وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے کہ تیرے شوہر کو ساری پکچر دکھا دوں گا، میں کیا کروں، رات دن میں ذہنی دباؤ کے اندر ہوں۔
اب میں اس بچی کو کیا کہوں کہ ذہنی دباؤ تو تم نے خود اختیار کیا ہے نا. اگر ایک لڑکا تمہاری طرف مائل تھا، جب تک عورت نوجوان کو لائن نہیں دے گی، اس کو آسانی نہیں دے گی، کبھی نوجوان آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر وہ لڑکی دو منہ پہ تماچے مارے کوئی آگے بڑھ سکے گا؟ اگر وہ دو برے بھلا کہہ کر اور اکاؤنٹ آپ کا ڈیلیٹ کر دے کوئی ہمت بڑھے گی؟ جب لڑکی آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ، اور پھر یہ چیز ہمارے سامنے آتی. ایسے ایسے نوجوان بھی ملے، لڑکیوں سے دوستی کر لی، اپنی پکچرز دے دی، حتیٰ کہ گھر کے ایڈریس تک دے دی. اس کے بعد دل بھر گیا، چھوڑ دیا، شادی کر لی. اب وہ لڑکی بلیک میل کرتی ہے، تیری بیوی کو سب کچھ دکھا دوں گی، میں چھوڑوں گی نہیں تجھے، پورے خاندان میں ذلیل کر دوں گی، پورے محلے میں تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی. پھر یہ سارے جو مزے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو پھر رات کے 2:30 بجے اندر سے کنڈی لگا کے امی سمجھتی ہیں تہجد پڑھ رہا ہے. وہ تہجد نہیں، یہ فیس بک یاترا چل رہی ہے اندر، وہ لگا ہوا ہے نوجوان. اس وقت پھر یہ جو سارے مزے ہوتے ہیں نا، اس کا نتیجہ پھر سامنے آتا. اس لیے یہ دوستیاں وستیاں بہت غلط چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اس کی روشنی میں اگر اب جیسے دوستی چل رہی ہے، یقین آگے چل کے زنا ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے.